بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کے بارے میں بہت کم لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہے، اور یہ جاننے کے لیے اس پورے نظام کو سمجھنا جس کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ انسان، اس کا جسم جسے جسد انصری کہا جاتا ہے، کہ یہ زمین کے اوپر جو بھی انسان کھاتا پیتا ہے اس سے اس کی خوراک بنتی ہے، اور اسی سے آگے وہ جو ماں باپ کے ذریعے ایک وجود بنتا ہے اسی زمینی عناصر سے، وہ ایک خاص شکل جب اختیار کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو روح کو لے کے آتا ہے، اس جسم کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو اس سے ایک یہ چیز معلوم ہوئی کہ روح اوپر سے نیچے لائی جاتی ہے، فرشتے کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، اس جسم کو زندگی ملتی ہے، پھر ایک خاص انداز سے اس دنیا میں آتا ہے، بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا۔ پھر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فرشتے ہی کے ذریعے اس روح کو اس جسم سے نکالتا ہے، وہ فرشتہ، اور پھر اوپر لے جاتا ہے۔ گویا اس جسم کے اندر روح کا ہونا یہ زندگی ہے، اور اس جسم سے روح کا نکلنا یہ موت ہے اس جسم کی۔ اور فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو پھر اوپر لے جاتے ہیں، ایک عالم ہے، یعنی برزخ جسے کہا گیا ہے۔ برزخ آڑ کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی آڑ ہوتی ہے جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان میں ہے۔ نہ یہاں سے اپنے طور پر کوئی وہاں جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں سے اپنے طور پر کوئی ادھر واپس آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک برزخی دور گزرے گا پورا کا پورا اس زندگی کے بعد، اور قیامت تک کے لیے، قیامت تک وہ روح واپس اس جسم کے اندر نہیں آ سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ کی یہ سنت ہے۔ باقی جو چند واقعات اللہ نے پیش کیے ہیں وہ معجزانہ طور پر پیش کیے ہیں، اور معجزہ روٹین نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ کی سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اس کو کبھی کبھی اللہ نے اپنی قدرت سے بدلی بھی کیا ہے، کہ اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ ساری اللہ نے قدرتیں دکھائی ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں معجزانہ طور پر کچھ مردے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیے، انہوں نے کلام کیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردے کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس نے کلام کیا۔ یہ معجزات ہوتے ہیں، یہ عام روٹین نہیں ہے۔ عام روٹین یہی ہے کہ جو بھی انسان مرتا ہے، چاہے نیک ہو یا برا ہو، حتیٰ کہ جو شہادت کی موت جن کو ملی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ مردہ کہنے سے خود منع کرتا ہے، اور کہا کہ گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہیں بلکہ یہ زندہ ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جنتوں میں آ جا رہے ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو ان کی بھی روحیں اس جسموں سے نکلتی ہیں، ان کی بیوی بیوہ ہوتی ہے، ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں، ان کو دفن کیا جاتا ہے اس قبر کے اندر، لیکن روح نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، روح جنت میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر آیا، جب اس اللہ کے بندے کو جس نے دعوت دی، توحید کی، رد شرک کیا، پیغمبروں کا ساتھ دیا، تو اس کو مار دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، تو جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح سورہ الانعام کے اندر آیت 36 کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو مردے ہیں ان کو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے، روح واپس نہیں آتی ہے۔ سورہ المومنون آیت 15 اور 16 میں فرمایا کہ اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، ثم انکم بعد ذالک المیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔
پھر اسی صورت کے اندر 100 نمبر آیت اور 99 نمبر آیت کے اندر فرمایا کہ جب یہ مرنے والا اس کی روح لے جا رہے ہوتے ہیں فرشتے، تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ رب ارجعون رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج جس کو میں چھوڑا ہے، یعنی دنیا کو۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یعنی میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا، عمل صالح کیا چیز ہوتی ہے۔ لوگوں نے بڑی نصیحتیں کی تھی، لیکن میں آج کل پر معاملات کو چھوڑتا رہا اور وہ مجھے موت آ گئی۔ اب مجھے واپس بھیج۔ کہا جاتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ وہو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب یہ ہونے والا نہیں ہے جو تو چیخو پکار تو نے لگائی ہوئی ہے، اب واپسی نہیں ہے، اب تو قیامت تک کے لیے ایک برزخ اور وہ بیریر حائل کر دیا گیا، تو واپس نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی 93 نمبر آیت کے اندر فرعونیوں کا ذکر کیا گیا کہ جب یہاں ڈبکیاں کھا کے مرے پانی کے اندر غرق ہوئے، اور وہاں ان کو صبح شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یعنی صبح شام ان کو آگ کے عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے ابھی کہاں، ابھی آنے دو قیامت کے دن، اس دن اشد العذاب کے اندر تمہیں داخل کر دیا جائے گا۔ تو قیامت تک کا یہ دور اوپر برزخ میں گزرتا ہے، چاہے کوئی نیک ہو اس کا اچھے حالات میں گزرتا ہے، حسب حیثیت اس کو جسم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عمر بن لئی الخزائی، جس نے سب سے پہلے شرک ایجاد کیا تھا ملت ابراہیم کے اندر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا اس کو وہاں جہنم کے اندر اپنی آنتیں اس کی باہر نکلی ہوئی، پیٹ پھٹا ہوا اور آنتوں کے اوپر چل رہا ہے، گدھے کی طرح، چکی کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ اسی طرح بدکاروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک بڑے تندور کے اندر جل رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں ان کی قبریں کسی کی کہاں ہوتی ہے، کسی کی کہاں ہوتی ہے، لیکن وہاں سارے ایک ہی بڑے تندور کے اندر وہ جل رہے ہوتے ہیں، برزخ کے اندر۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم دین کو سر کے اوپر مارا جا رہا ہوتا ہے، جس نے عمل نہیں کیا تھا قرآن کو اور دنیا کمانے کی طرف لگ گیا تھا۔ اسی طرح سود خور یا جتنے بھی یہ پرافٹ لیتے ہیں بینکوں سے یا دوسری طریقے سے، وہ وہاں خون کے دریا کے اندر، نہروں کے اندر ان کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا شیر خوار بچہ جب فوت ہوا، تو نبی علیہ السلام نے کہا جنت میں اس کو ایک دودھ پلانے والی ملی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے ساری چیزیں موجود ہیں یہاں، لیکن لوگوں نے ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا شیطان کے وار کی وجہ سے یہ عقیدہ جب پیش کیا گیا کہ ملک الموت جو روح کو نکالتا ہے پھر اسی جسم کے اندر واپس ان قبروں کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور پھر وہ ان کو بٹھایا جاتا ہے، پھر سوال و جواب ان قبروں کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک کی جڑ ہے، شرک کا باعث بنا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارے مردے یہ پوجے جا رہے ہیں، جو بھی ان کے اوپر گنبد بنائے گئے ہیں اور ان کے اوپر عرس اور میلے ہوتے ہیں، دمالیں ڈالی جاتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں بابا جی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بابا جی کے آگے، بابا جی کے اللہ کے آگے۔ یہ عقیدہ آج سارے مسالک کی رگوں کا خون ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، ان کا بھی، حتیٰ کہ عبدالوہاب نجدی تک نے اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہاں اس قبر کے اندر برزخ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اندازہ لگے اس قبر کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور پھر برزخ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ڈمل ڈول ان کے عقیدے رہے ہیں، اور انہوں نے اس قبر کی طرف روح کے لوٹانے کا عقیدہ جس طرح احمد بن حنبل کے ذریعے آیا ہے، ابن تیمیہ نے اس کو اپنایا، ابن قیم نے تو کتاب الروح لکھ کر سارے جو ہے وہ مواد فراہم کر دیے اس قبر پرستی کے۔ پھر امام نووی نے، پھر جتنے نے، اعلیٰ حضرت نے بھی، ابو العلا نے بھی، ڈاکٹر اسرار توصیف الرحمن راشدی ہوں یا علی انجینئر صاحب ہوں، سب اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے اسی کو، کوئی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے ان کی، کچھ کہتے ہیں دنیاوی نہیں برزخی زندگی ہے، اور اشارہ اس قبر کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ انہوں نے شرک کے راستے کھولے ہیں۔ کچھ اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ روح ہوتی تو اوپر ہی ہے، لیکن کنیکشن قائم ہو جاتا ہے اس جسم کے ساتھ، اور ادھر اسی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو عذاب قبر کے نام سے یہ جو بات مشہور ہے وہ اس قبر میں نہیں ہے، یہ قبر وہاں اوپر، اس کو برزخ میں جو ٹھکانہ دیا جاتا ہے اس کو بھی قبر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ عبس کے اندر کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر قبر دی، ہر ایک کو وہ قبر ملتی ہے، وہ ٹھکانہ ملتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کتنے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، کتنوں کو درندے چیر پھاڑ کے مختلف جانوروں کے جسموں کا حصہ بن جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، یہ جو کروکوڈائل ہوتے ہیں
یہ چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، کتنے انسان ان کی خوراک بن گئے ہیں۔ تو یہ قبر تو کتنوں کو ملتی بھی نہیں ہے، لیکن وہاں وہ ہر ایک کو وہ قبر وہ جگہ ملتی ہے۔ تو یہ جو عالم برزخ ہے یہ بالکل اوپر ہے، اس جسم کے ساتھ، اس قبر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو روح کا کنیکشن اس جسم کے ساتھ اس قبر میں مانتے ہیں وہ گویا شرک کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، وہ قبر پرست ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ تو یہ عقیدہ جو عالم برزخ کا ہے یہ پورے قرآن کے اندر، صحیح حدیث کے اندر یہی بات آئی ہے ہمیشہ۔ اور اموات غیر واحیان کہا گیا کہ یہ ان قبروں کے اندر یہ بالکل مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، کوئی مردہ قیامت سے پہلے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ گلتا ہے، سڑتا ہے جسم، مٹی کھاتی ہے، اور مٹی کھانا کوئی توہین نہیں ہے، یہ انسان بنا ہی مٹی کا ہے، مٹی سے بننا جب توہین نہیں ہے، اللہ نے عزت دی ہے اس خاکی کو، تو جو بھی اللہ کے ہاں زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام پائے گا۔ اس سلسلے میں انبیاء ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، یہ سارے اوپر جنتوں میں زندہ ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے، الوسیلہ اس کا نام ہے، وہاں زندہ ہے۔ یہاں مدینے والی قبر میں زندگی نہیں ہے، یہاں زندہ ماننا یہ ان کو معبود ماننا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کم عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے اس کنسیپٹ کو کلیئر کیا ہے، ورنہ اکثریت کا یہی معاملہ ہے، عظیم اکثریت علماء کی، خاص کر کسی مسلک کے ہوں، وہ اس قبر کی طرف ضرور اشارہ کرتے رہے ہیں، ادھر ہی وہ برزخ مانتے رہے ہیں، یہ ان کے اندر یہ خرابی رہ گئی عقیدے کی۔ باقی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں بڑا ایک کلیئر لٹریچر لکھا ہے، تقریریں کی ہیں اور زور دیا ہے اور فتویٰ بھی لگایا کہ اس قبر کے اندر سماع موتا کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کی جڑ ہے، اور یہ برزخ کا معاملہ ہے، اوپر کا معاملہ ہے۔